الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. سبھی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر و احسان ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور ساری مخلوقات کو اللہ نے وجود دیا، لیکن ان ساری مخلوقات کا سردار اللہ نے حضرت انسان کو بنایا. اور پھر ان انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ آئے، مختلف قسم کی قومیں آئیں، مختلف ان کے اوپر ادوار آئے، مختلف مذاہب نے اور مختلف قسم کے فتنوں نے وجود لیا. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو ساری امتوں کے سردار اور سارے نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید العارفین، سید الاولین والآخرین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، خیر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت کے اندر پیدا فرمایا. اور پھر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کا سردار بنا دیا. ساری قومیں چاہے وہ ایمان والے تھے یا غیر ایمان والے تھے، اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کے اوپر فضیلت عطا فرما دی. اور پھر ایمان اور یقین کامل کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل ہے، اور اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. جو کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:
بندہ اپنے سے کم لیول کے حضرات کو دیکھتا ہے، اپنے سے نچلے درجے کے اور نچلے طبقات کے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اسے شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اگر اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا اور ان کا مال و متاع، ان کا جاه و جلال، ان کی عظمت و حشمت کو دیکھ کر کے انسان لالچ کا شکار ہوگا، انسان جو ہے ان کی طرح ترقی کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر کوشش ناکام ہو گئی تو پھر اس پر اظہار افسوس اور دکھ اور ملامت اپنے نفس کو کرے گا۔ گویا کہ انسان کل کی اچھائی کے بارے میں اپنے آج کا سکون بھی کھو دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جان دی ہے، توانائی دی ہے، تو ہم دیکھیں کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو چلنے کے قابل نہیں ہیں، بہت سارے وہ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ ہم انہیں دیکھیں گے تو ہمیں اللہ کی نعمت یاد آئے گی، اور فرمایا کہ انسان آنکھ کی نعمت نابینی سے معلوم کرے، کان کی نعمت بہرے سے معلوم کرے، اور اسی طریقے سے دل و دماغ کی نعمت یہ ایک پاگل اور مجنون کو دیکھ کر کے تصور کرے کہ اگر اللہ نے مجھے اس جیسا بنا دیا ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، جو میری عنایات اور میرا فضل تم پر ہوا ہے، اور جو چیزیں تم استعمال کر رہے ہو اور تمہارے پاس جو کچھ بھی میسر ہے، یہ سب اس رب العزت کا دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان تمام نعمتوں میں جہاں کھانا نعمت، پینا نعمت، اوڑھنا نعمت، اور گھر اللہ کی نعمت، ہمارا وجود اللہ کی نعمت، ہمارا دل و دماغ اللہ کی نعمت، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان کا مل جانا، وہ ہے ایمان، وہ ہے دین۔ کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر کے، اگر ہم دنیاوی زندگی کے اندر اگرچہ غریب صحیح، اگرچہ پریشان حال صحیح، اگرچہ بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، اگرچہ حالات بڑے تنگ ہیں، اگرچہ مجبوریاں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہم انسان فانی ہیں، یہ زمین فانی ہے، یہ کل جہان فنا ہونے والا ہے، ایک مدت متعین تک چلے گا، اور جب اس رب العزت کا حکم آ جائے گا، اس کا آرڈر آ جائے گا، تو یہ سب کچھ خاکستر ہو کر کے اڑ جائے گا۔ ہم چونکہ مٹ جانے والی چیز ہیں، لہٰذا یہ دنیا عارضی ہے، یہ جس طریقے سے بھی گزرے گی گزر جائے گی، لیکن حقیقی زندگی وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، حقیقی زندگی وہ قبر اور محشر کی زندگی ہے، اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ اگر وہ زندگی ہماری کامیاب ہے، اگر اس زندگی کے بارے میں ہم نے غور و تدبر کر لیا ہے، اگر اس زندگی کے بارے میں ہم کا جو ہے لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو گرچہ یہ زندگی پریشان کن صحیح، لیکن یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن ابد الاباد کی زندگی اگر ہماری کامیاب ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ سلطان عبد الحمید خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش یہ اتنی عظیم سلطنت، اتنی بڑی سلطنت عثمانیہ جو 3 برِ اعظموں پر پھیلی ہوئی، اور جو لامحدود سلطان اگر ایک حکم کرتے تو یعنی کہ علاقوں کے علاقے پلٹ سکتے تھے، لیکن وہ فرماتے تھے اے اللہ یہ اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا جاہ و جلال تو نے دیا ہوا ہے، ربا میری پسند تو یہ تھی کہ میں غریب ہوتا اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی مل جاتی، اور اس جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر کے میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرتا، میں اس جھونپڑی میں بیٹھ کر کے تیری یاد، تجھے یاد کرتا
دنیاوی دکھلاوے اور ظاہری عروج، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ کتنے متکبر اس دنیا میں آئے، کتنے ظالم اور فاجر قسم کے انسان آئے جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، جنہوں نے اس زمین کو خون سے رنگین کر دیا، جنہوں نے انسانوں کے سروں کا مینار بنایا، جنہوں نے انسانی وجود کے محلات تعمیر کیے۔ ایسے ایسے ظالم اور ایسے ایسے فاجر اور کافر اس کائنات میں آئے، اس زمین نے جو ہے ان کا اتار چڑھاؤ دیکھا، لیکن سب مٹ گئے، سب فنا ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ لوگو تم یہ تصور کرتے ہو، تم یہ سوچتے ہو اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، اللہ نے یوں ہی بنا دیا ہے، ایک عجیب سی مخلوق بنا دی ہے۔ جس طریقے سے گھاس اگتا ہے، کاٹ لیا جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، زمین کے اندر پیڑ پودے اگتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیا انسان بھی یہ تصور کرتا ہے کہ ہمیں بھی یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے؟ آتے ہیں، جنم لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہیں کوئی مقصد نہیں دیا گیا اور تم ایک عام مخلوق کی طرح ختم ہو جاؤ گے؟ اس دنیا کے اندر اور اس انسانیت نے ظالم بھی دیکھے، جابر بھی دیکھے، فاسق اور مجرم اور طاغوت قسم کے انسان بھی دیکھے، اور وہ لوگ بھی دیکھے جنہوں نے برسہا برس تک ظلم سہے، جو ظلم کی چکی کے اندر پستے رہے، جنہوں نے طوفان بدتمیزی کو برداشت کیا، جنہوں نے اپنے بچوں اور اپنے اولاد کو ذبح ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس قسم کے مظلوم بھی آئے جن کی دولتیں چھین لی گئیں، جن کو قتل کر دیا گیا، جن کو مٹا دیا گیا۔ تو کیا اگر میدان قائم نہیں ہوگا، اگر آخرت نہیں ہوگی، اگر اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ دنیا دیر نگری ہو گئی جہاں ظالم بھی برابر ہے، مظلوم بھی برابر ہے، ایمان والے بھی برابر ہیں اور فاسق بھی برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ہر چیز کے اندر تغیر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ دنیا دار الجزا ہے، اس دنیا میں انہیں پکڑ لینا چاہیے، اس دنیا میں انہیں عذاب ہونا چاہیے، اس دنیا میں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ہماری سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے، چونکہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے۔ اس دنیا کمانے کی جگہ ہے، اس میں انسان جو کچھ کمائے گا، جیسا کمائے گا، جیسی کر کے چلا جائے گا۔ اگرچہ کسی کو دنیا میں اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بلکہ اللہ نے یہ دنیا کو دار العمل بنایا ہے، تم یہاں جو کچھ بو گے، جو کچھ کر کے چلے جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے۔ کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے، لوگ کہتے ہیں بہت ساروں کا تصور یہ ہے ہم تو مر جائیں گے، ہم تو مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، ہم تو فنا ہو جائیں گے، ارے ہمیں کون اٹھائے گا؟ بات کے رات گئی، قبر کے اندر سڑ گل جائے گا جسم۔ فرمایا نہیں، تم غور نہیں کرتے، جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، جب زمین خشک ہو جاتی ہے، جب زمین کے اندر ہری ذرات باقی نہیں رہتے، لیکن کون ہے وہ ذات جو آسمان سے میںہ برساتا ہے، اور پھر اسی زمین جو خشک تھی، جو سڑ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اسی زمین کے اندر سے اس کو میںہ برسا کر کے تر و تازہ کون سی ذات کرتی ہے، اور کون سی طاقت ہے جو زمین کے اندر دوبارہ فصل بہار پیدا کرتی ہے، کون سی ذات ہے جو زمین کو دوبارہ خوشگوار بنا دیتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا یہ کام کرنا مشکل ہے یا یہ کرنا مشکل ہے؟ قبر کے اندر انسان کا جسم سڑتا ہے، انسان کی ہڈیاں گلتی ہیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں گلتی، چونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم کریں گے، اے انسانوں تم باذن اللہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے حکم سے۔ اور رب کا جب حکم آ جائے، اللہ نے کن کیا کر کے اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا، اتنی چوڑی چکری زمین پیدا کر دی، تو کیا اللہ وہ اس انسان کو دوبارہ وجود نہیں دے سکتے؟ ضرور دے سکتے ہیں۔ جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے ایک گندے نطفے سے اسے انسانی شکل دی، من نطفہ من علقہ
نطفے سے انسان بنایا اور پھر یہ انسان اپنی پیدائش پر غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ یہ انسان اپنے پیدا ہونے کے بارے میں سوچتا کیوں نہیں کہ میں کس نطفے سے بنا ہوں؟ میں تو مٹی سے بنا ہوں، اور پھر یہ زمین کے اوپر اکڑ کر کے کیوں چلتا ہے؟ یہ زمین کے اوپر تکبر کیوں کرتا ہے؟ یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا میرے انسانیت میں میرے انسانوں کو بنایا، میرے انسانوں کو خوبصورت بنایا، احسن بنایا، اور پھر انسانوں کو بنا کر کے جب یہ انسان اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اپنے خالق حقیقی کو پہچانتا ہے، اور پھر اپنے وجود کے اندر اپنے دل و دماغ کے اندر یہ تصور بٹھا لیتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اس اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے ایک نہ ایک دن اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے ایک نہ ایک دن جو ہے مرنا ہے اور اس اندھیری کوٹری اور اس قبر کے اندر جانا ہے۔ جب یہ تصور دل میں رکھتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیشگی کا تصور کرتا ہے تو پھر یہ انسان دنیا کی لالچ میں نہیں پڑتا، پھر یہ انسان حرام نہیں کھاتا، پھر یہ انسان رشوت نہیں لیتا، پھر یہ انسان کسی اعلیٰ عہدے اور کرسی پر بیٹھ کر کے مظلوموں پر ظلم نہیں کرتا، پھر یہ انسان جب اس کے زبان میں حکم آ جائے اور یہ حکم کا غلط استعمال نہیں کرتا، جب یہ انسان اپنے وجود اور اپنے جان کو یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے مر کر کے اس رب کو جواب دینا ہے، پھر یہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے۔ یہ دنیا کی حرص و طمع اور لالچ سے اوپر اٹھ کر کے انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ یہ انسان کی معراج ہے، یہ انسان کی عزت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اللہ نے اس انسان کو بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاموں کی طرح یہ کام کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور طریقوں کی طرح یہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے کرتا ہے، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین رکھتا ہے تو پھر یہ انسان اعلیٰ کام کرتا ہے اور اعلیٰ کام کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے رب کو جواب دینا ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مجھ سے حساب اور کتاب ہونا ہے، مجھ سے سوالات اور جوابات ہونے ہیں، تو پھر یہ انسان جب ان چیزوں کو بھول جاتا ہے پھر یہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے ظلم کے حکم جاری کرتا ہے، پھر یہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر کے مظلوموں کو مسل دیتا ہے، پھر یہ رشوت کھاتا ہے، پھر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، دیگر جتنے بھی گناہ اور ارتکاب والے کام ہیں وہ سارے انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا آج کا تقریر کا مقصد کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑیں، ہم اپنے دل کے اندر یہ تصور رکھیں کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اس مالک حقیقی کو جواب دینا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے، کوئی غلط کام کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ میں مر جاؤں گا اور میں اللہ کے سامنے پیش کروں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو ہے آپ حضرات کو پتہ ہے دینی کام جتنے بھی ہیں اداروں کے ہوں، مساجد کے ہوں، یہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ اور طریقہ کار یہی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کا مال جسے اللہ قبول کرے، جسے چاہے دے۔ میں آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ وقت ہو چکا ہے بتا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جموں میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، ایک آدمی تھا کروڑ پتی، اور اس کے پاس ایک جو ہے مسجد والے گئے بڑی امید لے کر کے کہ مسجد آپ کے محلے میں تعمیر ہو رہی ہے اور یہ ارب پتی آدمی کروڑ پتی آدمی ہے، کم از کم ریت دے دے گا، بجری دے دے گا، سیمنٹ دے دے گا۔ جب وہ گئے تو اس نے پہلے تو دروازہ ہی نہیں کھولا، جب دروازہ کھولا تو آ کر کے صرف 100 روپیہ دیا۔ کمیٹی والوں نے کہا اللہ کے بندے آپ اتنے امیر کبیر آدمی ہیں، آپ جو ہے مسجد کے لیے اللہ کا گھر بن رہا، ہمارا ذاتی تو ہے نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کم از کم کچھ جو ہے ریت بجری کا انتظام کریں۔ اس نے کہا مولویوں لینا ہے 100 روپیہ لو، نہیں لینا تو جاؤ۔ جب یہ کہا تو انہوں نے 100 روپیہ نہیں لیے، چلے آئے۔ چلتا رہا، اسی دن اس آدمی کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو اس کے پیچھے 3 کروڑ کا بجٹ باقی تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا کہتا تھا میں بیٹی کو حق نہیں دوں گا اور بیٹی کہتی تھی میں اپنا حق لوں گی۔ چنانچہ ان میں جھگڑا ہوا، کیس چلا کورٹ میں، اور کئی سال کیس ہونے کے بعد لاسٹ میں وہ سارا پیسہ گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اللہ قبول نہ کرے تو کروڑ پتی سے 100 روپیہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور اگر اللہ قبول کرنا چاہے، اللہ دلوا
जो है 10 रुपये भी अल्लाह कबूल करवा लेते हैं। लिहाजा ये मस्जिद गुदरिया में मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है और इसका जो है काम चल रहा है, बहुत 75,000 का बजट है। लिहाजा आप हजरात से इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इस मस्जिद के लिए दिल खोल करके ताउन करें। सीमेंट हो सके, बजरी हो सके और इसी तरीके से टायर दे सकते हैं जो हजरात। और वो कौन कौन हजरात है, मैं कहना चाहूँगा कि जो कहते हैं कि मैं 5 बैग सीमेंट के दे दूँगा, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें। अल्लाह के घर के मुखलिस है, हम तो हम पर एहसान करते हैं, क्योंकि हम आपका पैसा आपसे ज़बरदस्ती भी लेकर अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। कल क़यामत में जब आप देखेंगे तो आप हमारा एहसान मानेंगे। लिहाजा कौन कौन अल्लाह के हाथ खड़े करें जो कहते हैं कि मैं 5 बैग सीमेंट के दूँगा अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर। जल्दी करें, टाइम हो चुका है, जुम्मे का टाइम, हाथ खड़े करें। अगर इस महीने में नहीं है तो जब तनख्वाह मिले तब दे देंगे, कोई मसला नहीं है। अभी फ़ौरन अगर नहीं है तो तनख्वाह मिले 5 बैग सीमेंट के लिए हाथ खड़े करें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके देने को भी हद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो है आपकी इसके ताउन को आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। और कोई साथी, एक साथी हो गए माशाअल्लाह, और जल्दी हिम्मत करें, हिम्मत करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह के घर के लिए, हम अपने साथ के लिए तो नहीं है, लिहाजा हाथ खड़ा करें, जल्दी करें। 5 बैग सीमेंट कोई